پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے آج ایک ایسا ضروری مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، لازمی ہے، اور وہ غسل ہے۔ اس لیے کہ غسل کے بغیر نہ آپ کی نماز قبول ہوگی، نہ قرآن کریم پڑھنا آپ کے لیے جائز ہوگا، نہ دیگر ایسے کام جو پاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے وہ بھی آپ نہیں کر پائیں گے۔ تو غسل کے تعلق سے زیادہ تر لوگ لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی یا تو آدھے ادھورے طریقے سے غسل کرتے ہیں یا پھر جاننے کی زحمت نہیں کرتے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل حامد رضا آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو غسل میں 3 فرض ہے۔ سب سے اہم چیز یہ، اور دھیان یہ رکھیں کہ سنتیں بھی ہیں اور فرض بھی ہیں۔ اگر آپ نے لاپرواہی کی وجہ سے یا نہ جاننے کی وجہ سے فرض کو ترک کر دیا، ایک بھی فرض چھوڑ دیا، تو آپ چاہے جتنا ہی ڈول استعمال کر ڈالیں، کتنا ہی لیٹر پانی آپ استعمال کر لیں، آپ کا غسل ادا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اب رہی سنتیں، تو سنتوں میں سے اگر کسی ایک کو آپ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں آپ کا غسل تو ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی آئے گی۔ تو 3 چیزیں غسل کے اندر فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض غسل کے اندر یہ ہے کلی کرنا، اور وہ کلی کرنا، یہ طریقہ جو درست طریقہ یہ ہے کہ آپ مکمل اس طرح پورے منہ بھر کر کے کلی کریں کہ منہ کے ہر پرزے اور گوشے میں پانی پہنچ جائے۔ یوں پانی منہ میں لیا اور پچ کر کے 3 بار آپ نے کر دیا، اس طرح سے کلی درست نہیں ہے۔ اور دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی چڑھانا۔ تو پانی چڑھانا صرف ناک تک پانی پہنچا دیا یا پھر ہلکا سا یوں کر دیا، اس سے فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ ناک تک پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ نرم باnsے تک، جو جہاں سے سخت ہڈی شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے تک پانی کو چڑھانا لازمی ہے۔ چاہے اب مشقت اس میں ہو، دشواری ہو بھلے ہی، لیکن پانی وہاں تک چڑھانا لازمی ہے، فرض ہے۔ اگر اس میں آپ نے کوتاہی کی، اس میں آپ نے سستی کی، تو آپ چاہے جتنی بار نہا لیں لیکن آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ یہ دوسرا فرض ہوا۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی اس طرح بہائیں کہ پورے جسم پر کہیں بھی کسی بھی جگہ ایک معمولی بال کے برابر بھی حصہ سوکھا نہ رہنے پائے۔ اس طرح اگر آپ پورے جسم پر پانی بہائیں گے تب جا کر یہ فرض ادا ہوگا، ورنہ آپ ناک میں پانی اچھی طرح ڈال لیے، کلی اچھی طرح کر لیے، لیکن پانی بہایا اس طرح کہ جسم کا کوئی عضو، کوئی حصہ اگر ایسی جگہ ہو جہاں پانی پہنچنا مشکل ہو، ایسی جگہ بھی آپ نے چھوڑ دیا، جیسے بازو کا بغل کا حصہ ہے، اس میں پانی نہیں آپ پہنچا سکے، یا ران کے آس پاس والوں حصوں میں اگر ایک بال کے برابر بھی وہ حصہ خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا، تو بھی آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ اور اس طرح اگر آپ غسل کریں گے تو نہ نماز آپ کی درست ہوگی اور نہ پھر قرآن کریم کی آپ تلاوت کر سکیں گے۔ یہ 3 فرض انتہائی ضروری ہے۔ اب 3 فرض کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد مکمل طریقہ اجمالی طور پر، مختصر طور پر آپ کو میں بتا دوں، توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ ضرور آپ کے کام آئے گا۔ کہ مکمل طریقہ یہ ہے، جب غسل خانے میں آپ جائیں تو نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ زبان سے عربی الفاظ میں نیت کریں یہ ضروری نہیں، بلکہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے نہانے جا رہا ہوں، تو نیت ہو گئی۔ اب نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کلائی سمیت دھو لیں۔ اس کے بعد آپ وضو کریں جس طرح کہ نماز میں وضو کرتے ہیں، نماز کی طرح وضو کریں، لیکن اگر پانی رکنے کی جگہ ہے جہاں کہ پانی ٹھہرتا ہو تو پاؤں نہ دھوئیں، باقی اجزاء دھو لیں، پاؤں کو دھونا باقی رکھیں، بعد میں غسل کرنے کے بعد وہاں سے ہٹ جائیں، اونچی جگہ پہ جائیں، پھر پاؤں دھوئیں۔ تو جب نماز کی طرح آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پر 3 بار پانی بہائیں، پھر اس کے بعد بائیں کاندھے پر 3 بار پانی بہائیں، اور پھر پانی بہانے کے بعد پورے جسم پر پانی بہائیں، اور پھر پورے جسم پر ہاتھ کو پھیریں۔ اگر صابن ہو تو صابن سے، یا شیمپو وغیرہ جو بھی لگانا چاہیں تو اس طرح ملیں ہاتھ کو چوپڑے بدن پہ کہ جسم کے ہر حصے، ہر عضو، ہر بھاگ تک ہاتھ پہنچ جائے اور پانی کی پہنچ وہاں تک ہو جائے۔ اس طرح آپ پورے جسم پر ملیں ہاتھ کو، اور پھر جب اس طرح آپ مل لیں، پانی بہا لیں پورے جسم پر، تو یہ دھیان رکھیں
کہ غسل خانے کے اندر کوئی دعا وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، نہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کریں، اگر کھلی جگہ پہ نہاتے ہوں تو کسی سے کلام بھی نہ کریں، اور ستر تو بالکل نہ کھلا رکھیں۔ اگر کھلی جگہ پہ آپ نہا رہے ہوں تو ستر عورت جو چھپانے کا حکم ہے جتنے اعضاء کا، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے گھٹنوں تک، یہ عضو کھلا نہ رہنے دیں۔ لیکن اگر آپ کہیں غسل خانے میں نہا رہے ہوں، باتھ روم میں نہا رہے ہوں، اور کہیں کسی کی نظر نہ پڑ رہی ہو تو اب آپ کو اختیار ہے جس طرح نہائیں، لیکن بہتر ہے کہ کپڑا پہن کر نہائیں، یہی درست طریقہ ہے۔ جب آپ اس طرح پورے جسم پر پانی بہا لیں اور اچھی طرح ہر عضو ہر حصے تک پانی پہنچا دیں، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ اگر پاؤں دھونا باقی ہے تو پاؤں دھو لیں، پھر کپڑے تبدیل کر لیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی قابل توجہ ہے، زیادہ تر لوگ اس میں لاپرواہی دکھاتے ہیں کہ اگر نہا لیے، غسل کر لیے مکمل طریقے پر، پھر اس کے بعد مسجد میں اگر جانا ہوا نماز کے لیے، وہاں جا کر پھر وضو خانے پر وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو توجہ سے دھیان سے سنیں، یہ اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے مکمل طریقے پر غسل کر لیا، پاک ہو گئے، اب آپ کا وضو بھی پورا ہو گیا، یعنی وضو بھی سلامت ہے اور غسل بھی مکمل ہو گیا۔ اب اسی طرح سے یعنی ڈائریکٹ آپ جا کر مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا جاننا ہر مسلمانوں کے لیے انتہائی لازمی ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں گے اور دوسروں تک شیئر کر کے ثواب کے حقدار بنیں گے۔ السلام علیکم۔